اور اسی قدیم سنت اللہ کے مطابق حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بعثت 14ویں صدی ہجری کے سر پر ہوئی اور آپ خلافت اسلامیہ محمدیہ کے 13ویں خلیفہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مسیح موعود مجدد ہے اور مجدد غلطیوں کی اصلاح کے لیے ہی آیا کرتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 21 صفحہ 56۔ اور اسی قدیم سنت اللہ کے مطابق حضرت عبدالغفار علیہ السلام بھی 15ویں صدی ہجری کے مجدد کے طور پر صدی کے سر پر مبعوث ہوئے تاکہ غلطیوں کی اصلاح کریں، اور اس وقت سب سے زیادہ غلطی خوردہ جماعت احمدیہ خلافت گروپ کے خلیفے ہیں، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہی پیغام احمدیت کو چھوڑ چکے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تو یہ تعلیم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجدد اعظم تھے، مگر جماعت احمدیہ کے خلیفہ مرزا مسرور صاحب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صریح تکذیب کرتے ہوئے اپنے خطبہ جمعہ کی خطاب مورخہ 10 جون 2011 میں فرماتے ہیں، نہ ہی قرآن میں اور نہ ہی حدیث میں مجدد کا ذکر ملتا ہے۔ مرزا مسرور صاحب، آپ یہ کیا فرما رہے ہیں؟ ذرا سوچئے کہ آپ کا یہ الزام تو ان بدبخت مخالفین سے بھی بدتر ہے جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں ان پر الزام لگاتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ مجدد کا ذکر قرآن میں دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی مارکۃ العارہ کتاب شہادت القرآن تصنیف فرمائی تھی اور اس میں ثابت کیا کہ مجدد کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ لیکن مرزا مسرور صاحب، آپ نے تو قرآن کے ساتھ حدیث مجددین کا بھی انکار کر دیا، اور یوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بدبخت مخالفین سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گئے۔ مرزا مسرور صاحب، آپ کے بڑے ماموں مرزا ناصر احمد صاحب نے ایران سے خوبصورت جلدوں والی موٹی موٹی کتابیں منگائیں اور ان کو بغور کھنگالنے کے بعد اعلان کیا کہ ان کتابوں میں حدیث مجددین کا ذکر نہیں۔ کسی راوی نے کہیں سے غلط بات اٹھا لی اور آگے بیان کر دی۔ حالانکہ اگر آپ کے ماموں مرزا ناصر احمد اپنے گھر میں پڑے ہوئے روحانی خزائن کی جلدوں کی کسی بھی کتاب کو پڑھ کر اٹھا کر دیکھ لیتے تو انہیں حدیث مجددین کا ذکر مل جاتا اور انہیں پتہ چل جاتا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے۔ مگر انہوں نے یہ تکلیف اٹھانی گوارا نہیں کی، لیکن ایران سے موٹی موٹی کتابوں کی منگوانے کی تکلیف گزارا کر لی۔ مرزا مسرور صاحب، آپ کے چھوٹے ماموں مرزا طاہر احمد صاحب نے تو مجدد کا بالکل ہی انکار کر دیا اور اپنے خطبہ جمعہ مورخہ 27 اگست 1993 میں خدا کی قسم کہا کر کہہ دیا کہ تم مر جاؤ گے، تمہاری اولادیں مر جائیں گی، اولادوں کی اولادیں مر جائیں گی، مگر کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھیں گے۔ مرزا مسرور صاحب، آپ کے چھوٹے ماموں مرزا طاہر احمد صاحب اپنے ایک مجلس عرفان میں فرماتے ہیں، من کے اندر جمع کا پہلو بھی موجود تھا، اس لیے مجددیت کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا، نہ اس کو مجدد ماننا ضروری قرار دیا گیا۔ کہیں بھی تمام احادیث میں جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے، یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ مجدد معمور ہو اور اس کی بات مانی جائے۔ خلافت کے مقابل پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، کسی مجددیت کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اس لیے مجددیت کو خلافت سے فضیلت دی ہی نہیں جا سکتی۔ یہاں آپ کے ماموں مرزا طاہر صاحب اس خلافت کی بات کر رہے ہیں جسے مرزا محمود صاحب کی بنائی ہوئی 1956 کی کمیٹی منتخب کرتی ہے، اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ مرزا محمود صاحب کی کمیٹی کے بنائے ہوئے خلیفے مجدد سے بھی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی۔ صفحہ 123، مجالس عرفان، مطبوعہ شعبہ اشاعت لجنہ معلّہ کراچی۔ حقیقت یہ ہے مرزا مسرور صاحب کہ آپ نے اور آپ کے پیارے ماموں حضرات نے کبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کا مطالعہ ہی نہیں کیا، اسی لیے آپ اور آپ کے ماموں صاحبان ایسی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مجدد کا ذکر قرآن میں بھی ہے
اور حدیث مجددین میں بھی ہے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ شاید اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے اور آپ معصوم احمدیوں کو گمراہی سے بچا سکیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجدد کا مقام امتی نبی کا مقام ہے، اور مجددین کی اس زمانے میں ایسے ہی ضرورت ہے جیسے پہلے زمانوں میں انبیاء کی ضرورت ہوتی تھی۔ اور پھر آپ آیت استخلاف سے استنباط کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ مجدد کا منکر فاسق ہے۔ چنانچہ فرمایا، نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ کوئی دوسری شریعت لاوے۔ تجلیات الہیہ، حاشیہ صفحہ 401۔ پھر فرماتے ہیں، موترز صاحب اس بات کو کافی سمجھتے ہیں کہ قرآن موجود ہے اور علماء موجود ہیں، اور خود بخود اکثر لوگوں کے دلوں کو اسلام کی طرف حرکت ہے، پھر کسی مجدد کی کیا ضرورت ہے؟ مرزا مسرور صاحب، آپ بھی وہی موترز ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی مجدد کی کیا ضرورت ہے، اور آپ کے بڑے ماموں اور چھوٹے ماموں بھی یہی کہتے ہیں کہ کسی مجدد کی کیا ضرورت ہے۔ سنیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، لیکن افسوس کہ موترز کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ مجددوں اور روحانی خلیفوں کی اس امت میں ایسے ہی طور سے ضرورت ہے جیسا کہ قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ شہادت القرآن صفحہ 44۔ مرزا مسرور صاحب، آپ کو پتہ چل گیا، مجددین کی ایسے ہی ضرورت ہے جیسے قدیم سے انبیاء کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ پھر آپ نے تو یہ فرما دیا کہ مجدد پر ایمان لانا ضروری نہیں، اور آپ کے ماموں حضرات نے بھی یہی بیان دے دیا، لیکن یہ بیان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہے، جو فرماتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے، من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ شہادت القرآن صفحہ 48۔ مرزا مسرور صاحب، شاید آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ فاسق کس کو کہتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے والا ہو۔ تو مرزا مسرور صاحب غور کریں کہ آپ اور آپ کے بڑے اور چھوٹے ماموں جان کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ آپ نے اپنے مرزا خاندان کی خلافتی گدی چلانے کے لیے فاسق کہلانا قبول کر لیا۔ مرزا مسرور صاحب، آپ سے اور آپ کے ماموں حضرات سے شکوہ کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، فراموش شد اے قومم احادیث نبی اللہ کہ نزد ہر صدی یک مصلح امت شود پیدا۔ روحانی خزائن جلد 5 آئینہ کمالات اسلام، ٹائٹل پیج۔ اور اس کا ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، اے میری قوم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی بھول گئی کہ ہر صدی کے سر پر ایک مصلح پیدا کرتا ہے۔ مرزا مسرور صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شکوہ اول طور پر مرزا خاندان سے ہی ہے، کیونکہ آپ کے نانا جان مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے احمدیت کی پاکیزہ تعلیم کو چھوڑ کر اور قیامت تک جاری خلافت اسلامیہ محمدیہ کو ترک کر کے مرزا خاندان کی خلافتی گدی کی بنیاد رکھی اور اسے دجل کے طور پر خلافت احمدیہ کا نام دے دیا، حالانکہ آیت استخلاف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا گیا تھا، جو دائمی روحانی خلافت محمدیہ کا سلسلہ ہے، جس کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے۔ اور پھر اس خاندانی خلافتی دجل کی آب یاری آپ کے بڑے ماموں مرزا ناصر احمد اور آپ کے چھوٹے ماموں مرزا طاہر احمد نے کی، اور آج آپ بھی اسی دجل کو لے کر معصوم احمدیوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شکوہ اول طور پر مرزا خاندان سے ہی ہے، اور بازبان حال آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے میری ناخلف اولاد،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی بھول گئی کہ ہر صدی کے سر پر ایک مسئلہ پیدا کرتا ہے، باوجود ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک الہام میں مرزا خاندان کے لوگوں کو تکرار سے تنبیہ کی گئی تھی کہ اے ابنائے فارس، توحید کو پکڑو، توحید کو پکڑو، مگر حسرت اس ناخلف ابنائے فارس پر جس نے معمولی سے دنیاوی لالچ کی خاطر اللہ تعالیٰ کے انتباہ کی بھی کچھ پرواہ نہ کی اور اپنی دنیاوی عیاشیوں کو قائم رکھنے کی خاطر توحید کو ترک کر دیا اور آخرت میں تہی دست ہو گئے۔